السلام علیکم۔ میرے پاس لاہور کا ایک نوجوان آیا، انتہائی نیک، تہجد گزار، متقی، پرہیزگار۔ اس کو بیعت ہوئے 1 سال ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کی طبیعت میں نیکی رکھ دی تھی اور وہ بہت تقوی، متقی کی زندگی گزار رہا تھا۔ آیا تو بڑے غصے میں تھا، پوچھا خیر تو ہے؟ کہنے لگا بس کیا کروں، بیوی ایسی ہے کہ دین کی طرف آنے کو بالکل تیار ہی نہیں، نہ ٹی وی چھوڑتی ہے، نہ یہ چھوڑتی ہے، نہ وہ چھوڑتی ہے، پردے کا خیال نہیں کرتی، سلام نہیں کرتی، الٹا میں دین کی بات کروں تو آگے سے الٹی بات کر دیتی ہے۔ میں تنگ آ چکا ہوں، بس حضرت آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ اصل میں اب وہ مجھ سے اجازت لینا چاہتا تھا کہ یا تو میں بیوی کی پٹائی کروں یا پھر بیوی کو میکے بھیج دوں۔ میں نے اس سے بات کی اور اس سے کہا اچھا بتاؤ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ پتہ چلا کہ یہ صاحب بھی 1 سال پہلے ویسے ہی تھے اور دونوں کی آپس میں لو میرج ہوئی تھی اور دونوں کا 1 سال تک افیئر چلتا رہا، پسند کی شادی تھی۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو دونوں کا بیک گراؤنڈ، پس منظر ایک ہی جیسا تھا، فرق یہ کہ آپ کو نیک محفل ملی، آپ ایک دم بدل گئے، بیوی کو نہ یہ بیانات ملے، نہ یہ صحبتیں ملی، نہ یہ خیر کی بات سننے کا موقع ملا، تو بیوی کیسے اتنا جلدی بدل جائے گی؟ وہ تو ٹائم لے گی، تو کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ کہنے لگا بس میں کیا کروں، بہت ہی بے دین ہے، وہ بہت ہی زیادہ فاسقہ ہے، وہ بار بار یہی بات کہے۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کے ذمے ایک کام لگاتا ہوں، جی بتائیے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیے یہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے آپ نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں، کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کہنے لگا اچھا یہ سنت ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل، جاؤ اور کھانا کھاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ اگر دسترخوان پر پڑا ہو تو اس میں سے ایک گلاب جامن اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دینا۔ اب اس کی سانس جیسے رکی ہوئی ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت میں تو سختی تھی، وہ تو پٹائی کے موڈ میں آیا تھا اور آگے سے اس کو کوئی اور نسخہ مل گیا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھے، حضرت اس کے منہ میں ڈالوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ جاؤ جا کر اس پر عمل کرو حضرت۔ پھر میں نے اس کی خوب اچھی طرح خبر لی اور اس کو سمجھایا کہ دیندار لوگوں کی بیجا طبیعت کی سختی اپنی بیوی کو بے دین بنانے کا بڑا سبب ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کہاں کے اخلاق ہیں جو تم سمجھتے ہو، بڑے تم اقامت دین کی کوشش کرتے پھرتے ہو، جاؤ پیار سے رہو اور کل مجھے آ کر بتانا کہ منہ میں لقمہ ڈالا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اگلے دن آیا، اب چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ تھی، پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت دسترخوان لگا، پہلے تو میں کھانا ہی الگ کھا لیتا تھا، میں پاس بیٹھا کھانا کھانے لگا، کھانا کے دوران میں نے گلاب جامن اٹھایا اور بیوی کے منہ کی طرف جو کیا تو بیوی حیران۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کے منہ میں گلاب جامن رکھنا چاہتا